پہلے آپ یہ سنی پھر اس پر بات کرتے ہیں. سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا. ان کے اوپر تو دو کیسز تھے, میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں. میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا؟ کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی. ان کے ایسٹس ہیں, ان کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں. اور باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا, دگنی کرائم ہے. اور میں اب آتا ہوں, دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں. ہمارے 3.5 نیب کے سال میں 480 ارب روپیہ پاکستان نے نیب نے ریکور کیا چوری کا, کرپشن کا. 480 ارب روپیہ. اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے 280 روپیہ ریکور کیا تھا. آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ نیب نے کتنا پیسہ ریکور کیا؟ 1100 ارب روپیہ ریکور کرنا تھا. آج وہ کوئی پیسہ ریکور نہیں ہو رہا. اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو, یا جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے. اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا. نیب جو پاکستان کے اندر, میں پھر سے کہتا ہوں, 480 ارب روپیہ ہمارے دور میں نیب نے ریکور کیا تھا, اور 1100 ارب روپیہ بچا ہوا تھا. انہوں نے قانون بدل دیے, ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیا, اس پہ بچ گئے. اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیا ہے, جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے. میں اب آگے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کدھر رہے ہیں. اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں. میرے اوپر انہوں نے, جس طرح میں نے کہا, 180 کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں اب ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ 6 مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں. تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربوں روپے کی چوری ہے, اور 30 سال سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں. مشرف نے NRO دیا, ادھر بچ گئے. آصف زرداری کی کیس تھی, اس نے سر محل خریدا ہوا تھا, وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بکا سر محل, پیسہ پاکستان آنا تھا, NRO دے دیا, وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا. $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے. وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں, وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا, NRO دیا, وہ واپس چلے گئے. تو حدیبہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر آگے پیش و رفت ہی نہیں ہوئی, جس کے اوپر اسحاق ڈار نے باقاعدہ, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے. تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں, سب کیسز معاف کروا لی. لیکن اب کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں, اینٹی کرپشن کو, نیب کو اور FIA کو, کس طرح اب صرف 1 پوائنٹ جائے, تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. اب میرے اوپر کیسز سب سے زیادہ, پہلے آ جائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں. میں پہلے بھی بول چکا ہوں, لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں. سب سے پہلے القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی. میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بناؤں گا, کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی, ایک میں نے القادر یونیورسٹی بنانی تھی. القادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھایا جائے, سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہو تاکہ ان کو لیڈرشپ آئے, ساتھ ٹیکنالوجی. یہ آئیڈیا تھا اس کا. اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو, کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں راوی سٹی میں بھی تھا, ادھر بھی چیپ سستے ہاؤسنگ کے اندر بھی تھے. پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو والٹن کی تھی, کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا. ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ, کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے, سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں. جو ملک ریاض نے 3 سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں, وہ ہمیں 14 سال 15 سال لگے نمل یونیورسٹی میں. یعنی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں 15 سال جو لگا وہ اس نے 3 سال میں کر دیا, کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے. میرا تو یہ مقصد تھا. ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی اسپانسر کرتا ہوں یہ آئیڈیا جو القادر کا. اب یہ ہوتی ہے بات, یہ سمجھیں, یہ ہوتی ہے 2018 کی نومبر دسمبر کی بات ہے.
اس کے بعد جب وہ اس کی اوپننگ شروع، اس کی جو سٹون لینگ ہے وہ مئی میں شروع ہو جاتی ہے، مئی 2019 میں. 2019 کی دسمبر میں ایک کیبنٹ کا فیصلہ آتا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. کیبنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کوئی پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے ایز سسپیشس ٹرانزیکشن، کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانزیکشن کے اوپر، منی لانڈرنگ پہ نہیں. اور اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. اب وہ پیسہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے پیسہ دینا ہے، وہ اس میں ڈالنا چاہتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور ان کی ڈیل ہوتی ہے. ہمارے کیبنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈینشیل رکھیں گے جو اس کے اور اس میں تھی، لیکن عدالت میں آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن صرف کیبنٹ، کیونکہ کیبنٹ میں پبلک ہو جانی تھی، تو وہ کہتا ہے پبلک نہ ہو. اگر آپ کانفیڈینشیل رکھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے. وہ سول کیس تھا. ہمیں جو کیبنٹ میں بتایا جاتا ہے، اور وہاں یاد رکھیں لا منسٹر تھے، وہاں فائنانس منسٹر تھے، وہاں کیبنٹ سیکرٹری تھے، جن لوگ جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ، وہ ہمیں 5-6 سال لگ جائیں گے، اور اگر کیس ہار جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا. تو یونانیمس فیصلہ ہوتا کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے. یہ تھا. یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو، بجائے چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. بھائی اگر پہلے تو ساری کیبنٹ کا فیصلہ ہے، منٹس ہیں اس کے اوپر، کسی نے کوئی آبجیکشن، کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھی نا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے. دوسرا، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس پہ غلط ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا، اس کو پیسے کو وہاں کریں، اور اگر وہ ملک ریاض آبجیکٹ کرتا ہے ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے، ہم جا کے وہ ثابت کریں گے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے پھر گورنمنٹ پہ کہ ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال ابھی کر سکتے ہیں. تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا؟ پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے. ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی، یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے. جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکیں، کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا. یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں. ٹرسٹ چل رہا ہے، 100% وہاں اسٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں. ٹرسٹ ہے، زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا، وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی. میرا اس میں یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن. اور دوسرا کرپشن سننے ذرا کیا ہے؟ توشہ خانہ. 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے جب آپ پرائم منسٹر ہو، چاہے آپ گورنر ہو، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو، چاہے آپ آرمی چیف ہو، چاہے آپ وزیر ہو، چاہے آپ ملٹری سیکرٹری ہو، سب کو. اور ملتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جب جاتے ہیں وہ تحفے دے دیتے ہیں. اب وہ قانون کیا ہے؟ قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ جائیں یہ ہے کیا. یہ اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام ہو کیا ہے. قانون یہ ہے، قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے اگر آپ کو جب گفٹ ملے وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فارن آفس، کیونکہ فارن آفس ہوتا ہے انوالو، ادھر سے جاتی ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس. کیبنٹ سیکرٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے. ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے. ہمارے دور سے پہلے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ میں، وہ اپریزر ہوتا ہے. یہ مل کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت 10 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے. تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ 20 روپے ہے تو 20 روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت. وہ آپ کے ملٹری سیکٹر کے تھرو آتا ہے کہ جی یہ اس کی قیمت ہے، کیا آپ یہ پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟
تو ان کے زمانے میں 20% تھا, ہم نے آ کے اس کو 50% کر دیا. آپ 50% دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے, آپ نہیں لینا چاہتے, تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں, اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں نا جی بڑی کوئی قیمتی کوئی کسی نے گفٹ دی یا کچھ دی یا اس کا دل خراب ہو گیا, تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا وہ آکشن ہو جاتی ہے, وہ پبلک میں بک جاتی ہے. اچھا, اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ جو میں نے چیزیں جو آئیں اور اچھا میری پراپرٹی ہو جائے, میں جو مرضی اسے کروں, میں اسے بیچوں, گفٹ دوں, کہ یہ میری پراپرٹی ہے. کبھی آج تک 70 سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیا؟ کبھی کسی سے پوچھا آج تک؟ تو ان کو ایک چیز, جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے, وہ کیبنٹ سیکٹری بھی اویلیبل ہے, وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہیں, وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے. آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکٹری کے تھرو گیا, کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پہ دو؟ تو وہ لوگ بیٹھے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو تو ان سے پوچھیں, میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں؟ اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک فراڈ کو وہاں دبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لی ہے. اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ناروے سے بھاگا ہوا فراڈ میں, اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر. وہ اس میں پتہ نہیں فرح کدھر آ گئی میری بشرا بیگم کو, ان کا کیا لینا دینا اس سے؟ کہتا جی وہ فرح نے آ کے کوئی گھڑی بیچی ہوا, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ جس سال کہہ رہے. تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو, یہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے, نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے, کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی, آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی, اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی, نواز شریف نے ایک مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی, اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو دھابی سے رائل فیملی سے ملی, اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر جو واضح طور پہ قانون ٹوٹا ہوا ہے, اس میں تو کوئی قانون ہی کوئی نہیں ٹوٹا. مجھے بتائیں میں نے کیا انلیگل چیز کی ہے؟ انہوں نے تو قانون توڑا ہوا ہے, ان کو نہیں کچھ کسی کو پکڑنا. پھر آگے چلیں, میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلوئنس کر کے ایک 6 ارب کی زمین دلوا دی صرف 6 کروڑ میں, اور 6 ارب کی اس لیے کیونکہ وہاں کوئی نہر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جانی تھی. اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا, میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی. اب یہ اتنے ڈفرز ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیے وہ چیک سے دیے ہوئے پیسے. چیک 25 اپریل کو 2022 کو ایک چیک دیا گیا ہے, اور 2 جون 2022 کو دوسرا چیک دیا گیا. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا, تو میں نے کیسے انفلوئنس کیا وہ کسانوں کو؟ اگر یہ ہے میرے اوپر کرپشن کے کیسز, اس کے اوپر چکر لگ رہے ہیں میرے, کبھی ایک عدالت سے کبھی نیب میں اچھا. اور توشہ خانہ کے اوپر نیب کا بھی کیس ہے, توشہ خانہ کے اوپر الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے, اور ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے ایک ہی توشہ خانہ کے اوپر. یہ آگے کرپشن کے کیسز. آگے چلے ذرا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اور کون سے کیسز ہیں. اچھا جی, قتل کیس. کوئٹہ کے اندر قتل ہوتا ہے, اس کے 4 گھنٹے کے اندر شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک, وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا. اس وقت میرے پر 150 کیسز تھے. مجھے کیا پتا کہ کون سا کیس ہے, کون سا وکیل ہے. وہ ہمیں ریڈار پہ ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں وہ کیا کیس ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا کیس کیا تھا.
جی وکیل کو عمران خان نے قتل کروا دیا. اس کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھاتی ہے پولیس. سارے کوئٹہ کو پتا کیا ہوا, کیونکہ ساری وکلا کمیونٹی کو پتا ہے. اس کو 12 گھنٹے پولیس رکھتی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر میں عمران خان کا نام لے دیتا ہے کہ عمران خان نے قتل کیا. اس کے اگلے دن اس کی بیوی سٹیٹمنٹ, اس کی ویڈیو ریکارڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرے خاندان نے, رشتہ داروں نے اس کا قتل کیا ہے. اس سے پہلے ایک باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کہ اس نے ہمارا قتل کروایا ہے. عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز سبی میں نہ لگاؤ, یہاں لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنیاں ہیں. اس کا قتل میرے پہ ڈال کے اور ایف آئی آر کٹ جاتی ہے 302 کی, اور کہتے ہیں جی آپ کوٹہ جا کے اپیئر کریں. اور پھر اس سے پہلے ضلع شاہ کا جب 8 مارچ کو قتل ہوتا ہے, پولیس کسٹڈی میں, میرے اوپر پھر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں. میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا, کیونکہ یہاں ٹیئر گیسنگ چل رہی تھی اس دن, کیونکہ ہم اپنی ریلی نکالنے لگے, پتہ چلا جناب ایک دم 144 پولیس نے لگا کے. تو ناظرین, عمران خان کے اوپر بننے والے ان تمام کیسز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے. شکریہ.